दरबार हज़रत बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह लोगों से खचाखच भरा हुआ था। लोग किसी पीर फकीर साधु संत को खातिर में लाए बिना अपने जाने जहाँ हज़रत बाबा फरीद की मोहब्बत में गुम थे। कासालैस फ़कीर, मलाइका और हुसैन राज के दरमियान में एक चौथे शख्स का इजाफा हो चुका था। ये नया आने वाला नौजवान चाय की तश्तरी के साथ उनके सामने बैठा था। नौजवान का सर झुका था। उसने एक एक प्याली खुद तीनों के सामने रखी। चाय के साथ सच्ची चीनी की प्लेट में सजी मिठाई को उन्हें पेश करते हुए इंतहाई फिदवियाना अंदाज में कहा, ये तोशा है, पाक पटन की खसूसी सौगात। वो ना जाने पतन को पटन क्यों कह रहा था। कहीं वो भी कासालैस फ़कीर की तरह पढ़ा लिखा शख्स तो नहीं था। पतन के ऊपर लगी हुई टे और उसके हद दर्जा आजाना अंदाज से वो महजूज हुए बिना ना रह सके। उसकी ये आजिज़ी और टे न जाने किस जज्बा की अकास थी। नौजवान दरवेश की यूं अचानक आमद पर वो चौंक उठे। अपने सामने जाने पहचाने से दरवेश को देखकर वो अपनी यादाश्त में रब्त पैदा करने लगे। थोड़ी सी कोशिश के बाद ही उन्हें सुबह होटल के कमरे में छोड़ आने वाला नौजवान याद आया। वो तो उसे होटल का मुलाजिम समझ आए थे, मगर लगता था कि उसकी जिम्मेदारियों का दायरा काफ़ी वसी था, वरना बिन पूछे होटल से इतनी दूर उनकी चाय से तवाज़ो करने के लिए वो यहाँ कैसे चला था। चाय नोशी के दौरान में वो बार बार कासालैस फ़कीर को देखते रहे, जो उन्हें थोड़ी देर पहले फ़क्र का ज्ञान ध्यान दे रहा था, मगर वो उन सब से बेनियाज अपने सिगरेट के धुएं के साथ ही धुआं धुआं नज़र आ रहा था। नौजवान चाय की तश्तरी समेत कहीं से उनके दरमियान में औद आया था। चाय के ख़त्म होते ही नौजवान ने दोनों को मुखातिब करते हुए कहा, अगर मुनासिब समझें तो यहाँ से ज़रा अब आगे चलते हैं। मलाइका और हुसैन राज तो अभी तक नौजवान दरवेश की बिन मांगी खिदमत का मानी व मफ़हूम ही न समझ पाए थे। एक अनजान शख्स आखिर उनकी खिदमत पर ही क्यों कमर बस्ता था। वो अभी गुमगू कैफियत में थे कि उनके गुज़िश्ता गुरु कासालैस फ़कीर ने एक अचटती सी नज़र उन दोनों और फिर नौजवान दरवेश पर डाली और बेतासुर से अंदाज में उठ खड़ा हुआ। उसके उठते ही वो दोनों भी उठे। नौजवान दरवेश ने ज़मीन पर बिछी गोदड़ी समेट ली और उसे तह लगाकर फ़कीर को पेश कर दी। गोदड़ी पकड़ते ही कासालैस फ़कीर उनकी नज़रों के सामने फिर से दरे फरीद पर गदा करते गदागरों के साथ रल मिल गया। वो नौजवान दरवेश के साथ सीढ़ियों के सामने गुजरे। उनकी नज़र पल भर के लिए कासालैस फ़कीर की तरफ उठी। उसे देखकर उन्हें यकीन ही न आया कि कुछ देर कबल यही गदागर बड़े दानिशमंदाना अंदाज में उनकी रहनुमाई कर रहा था। वो दोनों हैरत ज़दा थे। ये कैसी धरती थी, यहाँ इतना फहमीदा हजरात कैसे खुद को छुपाए फिरते थे। आखिर किस बात ने इनको यूं एक मुसाफिर बेनवा की तरह पर मजबूर कर दिया था। बाज़ार ज़ायरीन से भरा था। चाय के थड़ों पर मुख्तलिफ तरीक़तों और चालों के पीर फ़कीर, साधु संत, गदागर बिंचों पर बैठे थे। कुछ ज़मीन पर बैठे चाय और सिगरेट से अपने ख़यालात को किसी एक नुक्ता पर मुर्तकज़ करने में लगे थे। तकरीबन सब की निगाहें दरगाह बाबा साहब पर जाने वाले ज़ीनों पर लगी थी। उनकी महवियत से लगता था जैसे इन ज़ीनों की यात्रा ही उनकी मकबूल तरीन इबादत हो। इबादत का लफ्ज़ कुछ ज़्यादा गैर मौजू भी नहीं था। मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे और कलीसा में लोगों को ऐसी यकसोई कम ही नसीब होती होगी जो ज़मीन पर बैठे इन ज़ीनों की ज़ियारत करने वालों में नज़र आ रही थी। उनके चेहरों पर किसी अनोखी तर्ज की तमानियत के साए लर्ज़ां थे। उनकी आंखों से मस्ती साफ ज़हर थी। बाज़ थड़े नशीनों की पलकें तो इस मखमूरियत से खुल ही नहीं पा रही थीं। हुसैन राज और मलाइका इन यात्रियों की यात्रा करते नौजवान दरवेश के पीछे आगे चल दिए। ये छोटी सी बाज़ार एक इंतहाई तंग गली में मुड़ी और ये तंगी दरबार बाज़ार में ख़त्म हो गई। नौजवान दरवेश अपनी रिवायती बेखुदी में सर झुकाए हुए था। होटल से निकलते ही
حسین راج اور ملائکہ تو ہوا کے دوش پر ہی ڈولتے پھر رہے تھے۔ انہیں اپنا پروگرام اپنے انداز سے ترتیب دینے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ وہ تو بس ہلکی پھلکی چہل قدمی کے لیے ہوٹل سے نکلے تھے۔ انہوں نے یوں آتے ہی کام شروع کرنے کا سوچا بھی نہ تھا۔ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ شاید ایک آدھ دن بعد ہی انہیں کام کے آغاز کا موقع ملے گا، مگر یہاں تو ان کی توقع کے برعکس بالکل غیر یقینی طور پر بابا فرید صاحب کے فکر و فلسفہ کے ایک واقف حال نے بہت باتیں بتا دی تھیں۔ اگر انہیں چند لمحے رک کر کاسا لیس فقیر کی باتوں پر غور و فکر کا موقع ملتا تو وہ اپنی اس پیش رفت پر خود بھی حیران رہ جاتے۔ دربار بازار چھوٹی چھوٹی دکانوں سے سجی تھی۔ لکڑی کے رنگین کھلونوں کی دکانیں، منیاری کی ہڈیاں، عطر فروشوں کے تھڑے، شکر مکھانوں اور چڑھاووں کے سٹال پر رنگ برنگی اشیاء سجی انتہائی صبر و تحمل سے اپنے خریدار کی منتظر تھیں۔ بازار کی بھیڑ بھاڑ میں بھی ایک خوش آہنگی نے ان کا سواگت کیا۔ یہ ایک نرالا بازار تھا۔ نہ دکانداروں کو سودا بیچنے کی جلدی تھی اور نہ ہی خریدار عجلت میں تھے۔ گاہکوں کے اطمینان سے تو لگتا تھا کہ وہ اشیاء کی خرید و فروخت کی بجائے بابا فرید سرکار کی اس بازار میں کچھ وقت گزاری کے بہانے ڈھونڈ رہے تھے۔ ان کی قیادت کرنے والے نوجوان نے مڑ کر انہیں دیکھا۔ وہ دونوں وقتی طور پر بازار کے فسوگر ماحول سے باہر نکلے اور پھر سے نوجوان درویش کے پیچھے ہو لیے۔ وہ انہیں اب بتدریج ابھرتی بلندی کی طرف بڑھتا دکھائی دیا۔ درویش چڑھائی کے رخ بلند ہونے لگا تھا۔ ادھر دکانیں، سٹالز اور تھڑے اونچائی سے ڈھلواں کی طرف نیچے جھکے دکھائی دے رہے تھے۔ درویش نہ جانے یہ کس جانب انہیں لے جانے لگا تھا۔ وہ درگاہ کی مرکزی سیڑھیوں سے تو گزر آئے تھے۔ یہ شاید بابا فرید سرکار کے دربار بازار میں کھلنے والے عقبی دروازے کا راستہ تھا۔ باہر کیف یہ سارا نظارہ دل کو لبھانے والا تھا۔ ان راہ گزروں سے چلتے ہوئے وہ اپنے احساسات میں ایک عجیب قسم کی گرماہٹ محسوس کر رہے تھے۔ حسرت شوق کو بڑھانے کے لیے انہوں نے ایک بار پھر نظارے میں کھو جانا چاہا، مگر ابھی وہ دکانوں کے بیچ سایہ دار برگد کے درخت کو ٹھیک سے دیکھ بھی نہ پائے تھے کہ نوجوان درویش ایک کتب خانے کے سامنے جا کر رک گیا۔ کتب خانے میں لگے اسٹال کتابوں سے لبالب بھرے تھے۔ اتنی ساری کتابوں کو دیکھ کر ان کی بھی رگ مطالعہ پھڑک اٹھی۔ کتابوں کے ٹائٹل ایک تواتر سے ان کی نظروں سے گزرنے لگے۔ بیشتر کتابیں روحانیت، پر اسراریت اور دیو مالائیت پر تھیں۔ وہ بھی کوئی کتاب اٹھا بھی نہ پائے تھے کہ نوجوان درویش نے آگے بڑھ کر ان کے لیے راستہ بنایا اور دکاندار سے کہا کہ یہ بابا صاحب حضور کے خاص مہمان ہیں۔ حسین راج اور ملائکہ نوجوان درویش کے خاص مہمان کے الفاظ پر چونکے بنا نہ رہ سکے۔ نہ جانے وہ ان الفاظ کے ذریعے کون سا پیغام چھوڑ گیا تھا۔ کتاب فروش نے بڑی خوش دلی سے دونوں کا استقبال کیا اور والہانہ انداز میں انہیں اندر بلا لیا۔ مختصر سی دکان کتابوں سے لدی پھندی تھی۔ اندر ان سے پہلے اچھی خاصی وضاقت تک اشخاص گھٹنے جوڑے بیٹھے تھے۔ انہوں نے لمحہ بھر کے لیے اپنی گفتگو کا سلسلہ درمیان میں روکتے ہوئے نئے آنے والے دوستوں سے دعا سلام کی اور انتہائی معززانہ انداز میں اپنی بات دوبارہ شروع کر دی۔ ایک کچھ زیادہ ہی باروب قسم کا شخص پہلے سے اپنا تعارف کرا رہا تھا۔ قدرے پختہ عمر کے اس باوقار شخص نے کہا، بیرسٹری کرنے کے بعد میں انگلستان میں مقیم ہو گیا۔ ایک لمبے عرصے بعد وطن واپس لوٹا تو بابا فرید صاحب نے پلٹ کر واپس ہی نہ جانے دیا۔ بابا فرید صاحب نے امر جاری کرتے ہوئے فرمایا کہ اب اپنے معلوم کو یہاں کی لوگوں کی خدمت میں وقف کر دو۔ بس وہ دن اور آج کا دن، نہ جانے آپ کے حکم میں کیا چھپا تھا کہ اس کے بعد تو دل پاک پتن شریف سے باہر جانے کو ہی نہ کیا۔ بات ویسے بھی دل کی ہے، جب خواہش ہی اٹھ جائے تو تمام ترجیحات بدل کر رہ جاتی ہیں۔ پورے ہفتے میں بس 3 دن کیسز کے سلسلے میں لاہور ہائی کورٹ چلا جاتا ہوں۔ باقی کے دن اور ان کی شامیں یہاں مٹی کے کچے تھڑوں پر بیٹھے اپنے مرشد من کی چاہت میں گزارتا ہوں۔ اپنے سائیں کے ذکر پر بیرسٹر صاحب کا رنگ کسی نئی دلہن کی طرح گل ناری ہو رہا تھا۔ بیرسٹر صاحب تو کمال کے آدمی تھے۔ اتنے تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود
بابا فرید صاحب سے اپنی وابستگی کو عام اور بھولے بھالے دیہاتی عقیدت مندوں کی طرح بیان کیے جا رہے تھے۔ معاشرے کے نام نہاد انداز تکلم کو تو وہ خاطر میں ہی نہ لائے۔ حالانکہ بیرسٹر صاحب کا یہ ذکر یار سننے والوں کو متحیر کیے ہوئے تھا، مگر وہ تو گویا ایسے کسی سود و زیاں ہی سے دور تھے۔ لگتا تھا ان کے پریتم نے انہیں خرد مندی کے رموز و اوقاف سے بے پرواہ کر دیا تھا۔ ان کے لیے عقل و منطق شاید کوئی فالتو سی چیز تھی۔ اسی لیے ہی حسین راج اور ملائکہ کے علاوہ دوسرے بیشتر لوگوں نے عقلی موشگافیوں کو دور پھینک کر تحیر کو اپنا رہنما بنا لیا۔ تحیر ان کے لیے کوئی انمول موتی تھا۔ اسی تحیر کو وہ آنکھوں میں سجائے بیٹھے تھے۔ یہ حیرت شاید ان کے پیار کے بھرم کی پیداوار تھی۔ اگر یہ بھرم کی بجائے عقیدہ ہوتا تو وہ یوں متحیر نہ ہو پاتے، بلکہ وہ ہوش و حواس میں بیٹھے عقل کی وادیوں میں سرگرداں رہتے۔ وہ ناقد بنے ہوتے، کیونکہ منطق اندھی ہوتی ہے، اس پر تنقید کی جا سکتی ہے۔ محبت آنکھیں رکھتی ہے، ہاں صرف محبت ہی بینائی رکھتی ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ان کی عقل اپنے محبوب فرید اور فرید کے خدا کو نہیں دیکھ سکتی تھی، مگر محبت فرد عالم اور اس کی فردیت کو کسی حسین و جمیل لینڈسکیپ کی طرح دیکھنے لگی تھی۔ اس دیکھنے میں قبولیت تھی، فنائیت تھی اور تحیر تھا۔ محبت کے پھول سے کھلنے والا خوشنما تحیر اور اس کی آنکھ سے وہ خدائیت کے نظارے میں محو تھے۔ حسین راج اور ملائکہ دونوں بڑے مطمئن و مسرور تھے۔ حسین راج نے ملکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ملکہ آئیں یہاں پہ بیٹھیں۔ اس بار اس نے ملائکہ کو ملکہ کے نام سے مخاطب کیا۔ ملکہ بھی چپ چاپ حسین راج کے ساتھ خالی نشست پر بیٹھ گئی۔ دونوں اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھے بیرسٹر صاحب کو بغور دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر معصوم بچوں کی سی محبت دیکھ کر وہ دل ہی دل میں بڑے خوش تھے۔ بیرسٹر صاحب اپنے ترنگ میں موجن تھے کہ ان کے ساتھ بیٹھے ایک دوست نے ان سے سوال کرتے ہوئے پوچھا، بیرسٹر صاحب، اس تعلق میں وہ کیا بات پنہاں ہے جو آپ کو اپنے گھر سے دیار غیر تک نہ مل سکی؟ اب تو لگتا ہے کہ آپ کا نقطہ آغاز بھی در فرید ہے اور نقطہ آتمام بھی یہی دیار ہی ہے۔ یار سے لگن کے راز کی اس تشہیر نے بیرسٹر صاحب کو خود میں سمٹنے پر مجبور کر دیا۔ وہ پاک و پوتر دوشیزہ کی طرح لاج سے اپنے اوپر خود ہی سرنگوں تھے۔ ان کی سانسیں بے ترتیب تھیں۔ یار سے وصل کے ذکر نے انہیں بے سدھ کر دیا۔ بیرسٹر صاحب کا یہی گلناری حال ہی سوال کا جواب بن گیا تھا۔ سوال پوچھنے والے دوست کی طرح شاید حسین راج اور ملکہ بھی بن سنے جواب پا چکے تھے۔ ان پر بابا صاحب کی محبت خیزیوں کے عقدے کھل گئے تھے۔ لاج کے پردوں سے بہر آتے آتے بیرسٹر صاحب کافی سمے لے گئے، پھر دیر گئے دھیرے سے اپنے یار کا گیت گنگناتے ہوئے بولے، آج نہ ستی کانت سیوں انگ مڑے مڑ جا پچھو ڈوگانی تم کیوں رین وہا۔ حسین راج اور ملائکہ کے پلے شاید کچھ ہی نہیں پڑا تھا۔ وہ عجلت میں بولا، کیا مطلب؟ بیرسٹر صاحب نے ایستگی سے پلکیں اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، مطلب سننے سنانے والا نہیں، یہ دیکھنے دکھلانے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ ہونے اور ہو جانے سے جڑا ہے۔ یہاں بس ایک ہونا ہے، اسی ہونے میں آ جاؤ تو جانو میں تو صرف آج ہی اپنے محبوب کے ساتھ نہیں سوئی تو میرا یہ حال ہے۔ میرا بدن ٹوٹا جا رہا ہے اور اعضاء مڑ مڑ جاتے ہیں۔ پھر کوئی جا کر اس سہاگ لٹی بے نصیب عورت سے پوچھے وہ اپنی تنہائی کی راتیں کس طرح گزارتی ہے۔ تم جانتے ہو یہ سہاگ لٹی اور بے نصیب عورت کون ہے؟ حسین راج نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ بیرسٹر صاحب بولے، یہ سہاگ لٹی وہ دنیا ہے جو اپنے یار حقیقی کے بغیر بنتی سنورتی پھرتی ہے۔ اس کو معلوم ہی نہیں کہ بن یار بننا سورنا کس کام کا۔ سہاگ تو یار حقیقی ہے، جس نے یار حق کے وصل کی لذت نہیں چکھی وہ اپنی زندگی یوں ہی غارت کر گیا۔ وہ اس لذت حقیقی کو
दूसरी लज्जतों से पूरा करना चाहता है, मगर दीगर तमाम लज़्ज़ात हासिल करने के बावजूद भी वो परेशान और परागंदा है। उसे समझ ही नहीं आती कि हसूल इत्मीनान की काविशें बावर साबित क्यों नहीं होती। सियासी, मुआशी, साइंसी, इखलाकी और मजहबी तरक्कियाँ हासिल करने के बावजूद भी वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार क्यों है, दुनिया में लड़ता झगड़ता क्यों फिरता है। अब उसे कौन बतलाए कि शराब तश्नगी नहीं मिटाया करते, बात सिर्फ पानी के मीठे चश्मे और शराब के फ़र्क को जानने की है। यार हक से वासल एक अलहोई चश्मा है, फूल के अंदर पिन्हा खुशबू है, शहद की चाशनी में रची हुई मिठास है। यही जौहर हयात है, यही बीज के अंदर छुपी तख्लीकियत की कुव्वत है। ये आतिश इश्क है, यही खुदाइयत है। इसी खुदाइयत और महबूबियत को पाने और उसमें मौजूद रहने के लिए बाबा फरीद कैसे कैसे जतनों की तरफ इशारा गुनाह हैं। कौन सा अक्षर, कौन गुण, कौन सा मनिया मनत, कौन सा वस्यो हूँ, करी जत वस आवे करनत। बैरिस्टर साहब ने किसी पक्के ज्ञानी ध्यानी साधु की तरह मौज में आते हुए कहा, वाह क्या बात है मेरे पिया, यार को पाने के लिए कैसे कैफ, कैसे इस्तराब और कैसी लगन की बात करते हैं। महबूब को अपनी तरफ मैल करने के लिए वो कौन सा हर्फ है जिसका मैं विर्द करूं। महबूब को अपना बनाने के लिए मैं कौन सा गुण अपनाऊं। वो हीरे के जैसा कौन सा कीमती मंतर है जो महबूब को अपनी तरफ करने के लिए पढ़ूं, और वो कौन सा लिबास है कि जिसे मैं पहनूं तो महबूब बेबस होकर मेरे बस में आ जाए। ये तो बाबा फरीद सरकार ने हमारे सामने सवालात का जैसे आईना गाड़ दिया है। अब देखें हमारे सीना इदराक पर बाबा फरीद सरकार के उभारे गए नए नक्श किस रंग रूप में उभरते हैं।